الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 82 تفسیر خزائن العرفان پارہ 20واں سورۃ القصص آیت نمبر 76 ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ترجمہ اور تفسیر ملا کر پڑھتے ہیں، تو جب بھی آپ سماعت کریں تو ذہن میں رکھنا ہے جو آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ترجمہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ تفسیر ہو۔ تو ترجمہ اور تفسیر کو ملا کر پڑھنے کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ ترجمہ بخوبی سمجھ آ جاتا ہے اور مفہوم بالکل واضح طور پہ ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف ترجمہ پڑھنے سے ذہن کہیں کا کہیں بھٹک سکتا ہے، اسی لیے علماء نے صرف ترجمہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانہ میں نہایت متواضع و با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم یعنی مومنین نے بنی اسرائیل نے کہا اترا نہیں کثرت مال پر، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کہ عذاب سے نجات پائے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ کرے، صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت و قوت و جوانی و دولت کو نہ بھول، اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کرے۔ حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت کو ناداری سے پہلے، فراغت کو شغل سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور احسان کر اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کر کے ظلم و بغاوت کر کے زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ یعنی قارون نے کہا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے مراد یا علم توریت ہے یا علم کیمیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعہ سے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، یا علم تجارت یا علم زراعت یا اور پیشوں کا علم۔ سہل نے فرمایا جس نے خود بینی کی فلاح نہ پائی، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومی ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، یعنی قوت و مال میں اس سے زیادہ تھے اور بڑی جماعتیں رکھتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر یہ کیوں قوت و مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہلاک ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔
ان سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حال جاننے والا ہے، لہٰذا استعلام کے لیے سوال نہ ہوگا، توبیخ و زجر یعنی ڈانٹ و ڈپٹ کے لیے ہوگا۔ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بہت سے سوار جلوں میں ہمراہ لیے ہوئے، زیوروں سے آراستہ، حریری یعنی ریشمی لباس پہنے آراستہ گھوڑوں پر سوار، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا یعنی بنی اسرائیل کے علماء، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اس دولت سے جو دنیا میں قارون کو ملی، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں، یعنی عمل صالح صابرین ہی کا حصہ ہے اور اس کا ثواب وہی پاتے ہیں۔ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ قارون اور اس کے گھر کے دھنسانے کا واقعہ علماء سیر و اخبار نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ مذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر رشک ہوا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، باوجود کہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے دکھا نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤسا بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ انہیں سب کو اپنے قبہ میں جمع کیا، رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سر سبز و شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارات کرتے تھے اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے، اسے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دیناروں مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن گھر جا کر حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا، اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ کہنے لگا کہ فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اسے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی اور 1000 روپیہ اور بہت سے مواعید کر کے یہ تہمت لگانے پر طے کیا، اور دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واضح و نصیحت فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا
اس کے اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہوں۔ فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ کہہ دے وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرأت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ عز و جل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدہ میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوائے 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے تو وہ گھٹنے تک دھنس گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھنس گئے، آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منت لجاجت کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ و قرابت کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن و اموال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے و اموال سب زمین میں دھنس گئے اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ محمود جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے 10 گنا ثواب، اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا یعنی اس کی تلاوت و تبلیغ اور اس کے حکام پر عمل لازم کیا، وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ یعنی مکہ مکرمہ میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑے شان و شکوہ اور عزت و وقار اور غلبہ و اقتدار کے ساتھ داخل کرے گا۔ وہاں کے رہنے والے سب آپ کے زیر فرمان ہوں گے، شرک اور اس کے حامی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ شان نزول یہ آیت کریمہ جحفہ میں نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کو اپنی اور اپنے آبا کی جائے ولادت مکہ مکرمہ کا شوق ہوا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا حضور کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟
فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی، معاد کی تفسیر موت و قیامت و جنت سے بھی کی گئی ہے۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی میرا رب جانتا ہے کہ میں ہدایت لایا اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، اور مشرکین گمراہی میں ہیں اور سخت عذاب کے مستحق۔ شان نزول یہ آیت کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کہا تھا اِنَّکَ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ، یعنی آپ ضرور کھلی گمراہی میں ہیں، معاذ اللہ۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد اس سے مومنین ہیں۔ ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی یعنی مدد نہ کرنا، ان کے معین و مددگار نہ ہونا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، یعنی کفار کی گمراہ کن باتوں کی طرف التفات نہ کرنا اور انہیں ٹھکرا دینا، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، خلق کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دو، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، ان کی اعانت و موافقت نہ کرنا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے آخرت میں، اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔ سورہ قصص مکمل ہوئی، سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے ابھی۔ سورہ عنکبوت مکیہ ہے، اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ عنکبوت مکیہ ہے، اس میں 7 رکوع، 69 آیتیں، 980 کلمے، 4165 حرف ہیں۔ کیا لوگ اس گمانڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ شدائد، تکالیف اور انواع مصائب اور ذوق طاعات و ترک شہوات و بذل جان و مال سے ان کی حقیقت ایمان خوب ظاہر ہو جائے گی، اور مومن مخلص اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے گا۔ شان نزول یہ آیت ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، تو صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ محض اقرار کافی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کرو۔ ان صاحبوں نے ہجرت کی اور بقصد مدینہ روانہ ہوئے، مشرکین ان کے درپے ہوئے اور ان سے قتال کیا، بعض حضرات ان میں سے شہید ہو گئے، بعض بچ آئے۔ ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مراد ان لوگوں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی جو خدا پرستی کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجع بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا کہ مہجع سید الشہداء ہیں، اور اس امت میں باب جنت کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی بیوی کو ان کا بہت صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کی تسلی فرمائی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، بعض ان میں سے وہ ہیں جو آرے سے چیر ڈالے گئے، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے پرزے کیے گئے، اور مقام صدق و وفا میں ثابت و قائم رہے۔ تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا
اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا، ہر ایک کا حال ظاہر فرما دے گا۔ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں، شرک و معاصی میں مبتلا ہیں، کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے اور ہم ان سے انتقام نہ لیں گے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، بعث و حساب سے ڈرے یا ثواب کی امید رکھے، تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ اس نے ثواب و عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا ہونے والا ہے۔ چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے اور عمل صالح میں جلدی کرے، اور وہی سنتا جانتا ہے بندوں کی اقوال و افعال کو۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، خواہ اعدائے دین سے محاربہ یعنی جنگ کر کے یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے اور اطاعت الہی پر صابر و قائم رہ کر، تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، اس کا نفع و ثواب پائے گا۔ بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے، انس و جن و ملائکہ اور ان کے اعمال و عبادات سے۔ اس کا امر و نہی فرمانا بندوں پر رحمت و کرم کے لیے ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے نیکیوں کے سبب، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا، یعنی عمل نیک پر۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، احسان اور نیک سلوک کی۔ شان نزول یہ آیت اور سورہ لقمان و سورہ احقاف کی آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں و بقول ابن اسحاق سعد بن مالک زہری کے حق میں نازل ہوئیں۔ ان کی ماں حمنہ بنت ابو سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی۔ حضرت سعد سابقین اولین میں سے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا نیا کام کیا، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کھاؤں نہ پیوں یہاں تک کہ مر جاؤں، اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک شبانہ روز نہ کھایا نہ پیا نہ سایہ میں بیٹھی، اس سے ضعیف ہو گئی، پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی۔ تب حضرت سعد اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو ابھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کو کسی کے کہے سے مان لینا تقلید ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ واقعے میں میرا کوئی شریک نہیں تو علم و تحقیق سے تو کوئی بھی کسی کو میرا شریک مان ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ رہا تقلیداً بغیر علم کے میرے لیے شریک مان لینا، یہ نہایت قبیح ہے، اس میں والدین کی ہرگز اطاعت نہ کر۔ مسئلہ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے تمہارے کردار کی جزا دے کر، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے کہ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اور صالحین سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی دین کے سبب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جیسے کہ کفار کا ایذا پہنچانا، تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا خلق کی ایذا سے ڈرتے ہیں۔
حتیٰ کہ ایمان ترک کر دیتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں، یہ حال منافقین کا ہے۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے، مثلاً مسلمانوں کی فتح ہو یا انہیں دولت ملے، تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ایمان و اسلام میں اور تمہاری طرح دین پر ثابت تھے، تو ہمیں اس میں شریک کرو۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے، کفر یا ایمان؟ اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، جو صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور بلا و مصیبت میں اپنے ایمان و اسلام پر ثابت و قائم رہے، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو، اور دونوں فریقوں کو جزا دے گا۔ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ کفار مکہ نے مومنین قریش سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم کفیل ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر، یعنی اگر ہمارے طریقہ پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑا اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور بے شک ضرور اپنے کفر و معاصی کے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ ان کے گناہوں کے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اور راہ حق سے روکا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا اس پر اس طریقہ نکالنے کا گناہ بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں ان کے گناہ بھی، بغیر اس کے کہ ان پر سے ان کے بارے گناہ میں کچھ بھی کمی ہو۔ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و افطرا یعنی بہتان سب کا جاننے والا ہے، لیکن یہ سوال توبیخ کے لیے ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا۔ اس تمام مدت میں قوم کو توحید و ایمان کی دعوت جاری رکھی اور ان کی ایذاؤں پر صبر کیا، اور اس پر بھی وہ قوم باز نہ آئی اور تکذیب کرتی رہی، تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے، طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت سختیاں کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 50 کم 1000 یعنی 950 برس دعوت فرماتے رہے، اور اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت قلیل لوگ ایمان لائے۔ تو آپ کچھ غم نہ کریں، کیونکہ بفضل ہی تعالی آپ کی قلیل مدت کی دعوت سے خلق کثیر مشرف با ایمان ہو چکی ہے۔ تو ہم نے اسے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی تعداد 78 تھی، نصف مرد نصف عورتیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام و حام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل ہیں، بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا۔ کہا گیا کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر مدت دراز تک باقی رہی۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو کہ بتوں کو خدا کا شریک کہتے ہو۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، وہی رازق ہے، اور اس کی بندگی کرو، اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے آخرت میں۔ اور اگر تم جھٹلاؤ اور مجھے نہ مانو تو اس سے میرا کوئی ضرر نہیں، میں نے راہ دکھا دی، معجزات پیش کر دیے، میرا فرض ادا ہو گیا، اس پر بھی اگر تم نہ مانو تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں اپنے انبیاء کو، جیسے کہ قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ۔ ان کے جھٹلانے کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر
خلق کی ابتدا فرماتا ہے کہ پہلے انہیں نطفہ بناتا ہے، پھر خون بستہ کی صورت دیتا ہے، پھر گوشت پارا بناتا ہے، اس طرح تدریجاً ان کی خلقت کو مکمل کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا آخرت میں بعث کے بعد۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ بنانا۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو گزشتہ قوموں کے دیار و آثار کو کہ اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے مخلوق کو، پھر اسے موت دیتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ یعنی جب یہ یقین سے جان لیا کہ پہلی مرتبہ اللہ ہی نے پیدا کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی متعذر یعنی مشکل نہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اپنے عدل سے، اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے فضل سے، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، اور نہ تم زمین میں اپنے رب کے قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں اس سے بچنے اور بھاگنے کی کہیں مجال نہیں، یا یہ معنی ہے کہ نہ زمین والے اس کے حکم و قضا سے کہیں بھاگ سکتے ہیں نہ آسمان والے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔